سے کیا آپ اس الزام سے بری الذمہ ہو جائیں گے کہ نہیں یہ بہت بڑا سیکولر ہے اور یہی وطن دوست ہے اور یہ فرقہ پرست نہیں ہے؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے جو الزامات آپ کے اوپر آ رہے ہیں، امت مسلمہ کے اوپر آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ آپ لاکھ اپنے الہاد کا، سیکولرزم کا آپ لاکھ حوالہ دیتے رہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا شخص جس قرآن کو پڑھتا ہے جہاد کی تعلیم اس میں دی گئی ہے، اور یہ چنگاری کبھی بھی شعلہ جوالہ بن سکتی ہے، اور یہ چنگاری کبھی بھی ان کے منصوبوں کو ناکام کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کو تو ہم نے کسی طرح سے ڈیمورلائز کیا ہے، ان لوگوں کو، یہ جنریشن، اس کو کسی طرح سے ہم نے احساس جرم میں مبتلا کیا ہے، یہ جنریشن اس کو ہم نے کسی طرح سے احساس خوف میں مبتلا کیا ہے، لیکن جو نئی جنریشن ہے، جو مدرسوں میں پڑھ رہی ہے، نئی جنریشن ہے جو اسلام کے ریشنلزم کی حیثیت سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے، یہ جنریشن پھر جہاد کی علمبردار ہو سکتی ہے، یہ جنریشن ان کے سودی کاروبار کو الٹ سکتی ہے، کیونکہ اس جنریشن کے ذریعے سے اگر اقتدار پر یہ مسلط ہو گئے تو ان کا جو کیپٹلزم کا نظام ہے، ان کا جو اوریانیت کا نظام ہے، ان کا جو فحاشی کا نظام ہے، ان کا جو سودی نظام ہے، ان کا جو استحصالی نظام ہے، وہ سب کا ثواب ختم کر دیں گے۔ تو آپ تو پیدائشی مجرم ہیں، آپ اس دین کے حوالے سے ان کی نگاہوں میں مجرم ہیں، اس لیے وہ آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کو کسی نہ کسی مرحلے پر وہ آپ کو احساس جرم میں اور احساس خوف میں مبتلا کریں گے، آپ کا کسی نہ کسی مرحلے پر وہ آپ کو ظلم اور استبداد کا نشانہ بنائیں گے کہ اس امت کو امت رہنے نہ دیا جائے، اس امت کو جماعت بننے نہ دیا جائے، اور اس امت کو اقتدار سے روکا جائے۔ تو جو لوگ، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، جو لوگ اس طرح سے پیشہ ور سیاستداں ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے سیکولرزم کے نام پر مختلف سیاسی پارٹیوں میں امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ آپ کے لیے خطرہ ہیں، اور اس امت کی نئی صبح کے لیے خطرہ ہیں۔ وہ ہر مرحلے پر آپ کو گرمائیں گے اور اس کے بعد آپ کے عزائم کو سرد کر دیں گے۔ یہی ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے سامنے، اس کے تمام نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ کو اس بات پر سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں کی اسلامی قیادت کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا اپنا سیاسی نظریہ کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا سیاسی نصب العین کیا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا سیاسی نصب العین اقتدار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اقتدار نہیں چاہتے ہیں تو سیاسی طور پر آپ بے حیثیت ہیں، آپ کا کوئی مطالبہ، کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ قوت دے کر کے، آپ کو اس قدر مضبوط کر کے وہ یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائیں، آپ کی اجتماعیت کو منتشر رکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ باتیں میں آپ کو سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اڈوانی نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناح پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، تو کیا اسلامی اسٹیٹ ہوگا تو غیر مسلموں کو قتل عام شروع کر دیا جائے گا؟ کیا اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو غیر مسلموں کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی؟ کیا اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو اگر مسلم مجرم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور غیر مسلم کو اس کی سزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا الزام اسلام کے اوپر آتا ہے کہ اسلام میں رواداری نہیں ہے، اسلام میں حقوق اور انصاف کی بات نہیں ہے، اسلام میں عدل اور مساوات نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکولرزم کی جو بھی اچھی باتیں کر لیجئے، وہ تمام اچھی باتیں اسلام میں موجود ہیں، اور وہ تمام برائیاں اور خامیاں جو سیکولرزم کے حوالے سے ہوتی ہیں، ان خامیوں سے آپ کا اسلامی نظریہ پاک ہے۔ ڈیموکریسی ایک پیٹرن بھی ہے اور ایک خیال بھی ہے۔ جو ہندوستان کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ امریکہ کے ڈیموکریٹک سسٹم سے مختلف ہے، اور جو امریکہ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ انگلستان کے ڈیموکریٹک سسٹم سے مختلف ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، عدل کی، انصاف کی، مساوات کی، امن کی، تو کیا ہندوستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ یہاں کے عوام کو یہ تمام چیزیں دینے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ یہ پورا ڈیموکریٹک سسٹم پوری طرح سے ناکام ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ مودی سب سے بڑا مجرم ہے، لیکن کیا یہاں کا جمہوری نظام مودی کو اقتدار میں آنے سے روک سکتا ہے؟
تو جب اس لیول کے اوپر یہ جمہوری نظام ناکام ہو رہا ہے تو آخر آپ یہ کہتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اٹل بہاری واجپئی اقتدار میں آئے، ہم تو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دستور کو ریویو کریں گے، دستور کو ریویو کرنے کا حق ہر شہری کو ہے، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ اگر دستور کی وہ خامیاں جن کے ذریعے سے لوگوں کو امن اور انصاف نہیں مل رہا ہے ان کو ہم دور کریں گے، وہ دور ہونی چاہیے۔ یہ جو جمہوری نظام ہے اس کی جو خامیاں ہیں ان کے ذریعے سے جو سیاسی بازیگر ہیں وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اصطلاحات میں بات کرتے ہوئے مت شرمائیے، کیونکہ جب آپ اپنی اصطلاحات میں بات کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ حکمرانی چاہتے ہیں۔ حکمراں طبقے کی زبان کو سبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرسترائکا اور گلاسنوس دو لفظ روسی زبان کے ہیں، لیکن ایک حکمراں نے بات کہی تھی، ایک سپر پاور نے بات کہی تھی تو پوری دنیا میں یہ لفظ عام ہو گیا۔ بچے بچے نے اس لفظ کو یاد کیا اور بچے بچے نے اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن آپ اگر خلافت کی بات کریں گے، آپ اگر شورائیت کی بات کریں گے تو آپ کے گھر میں ہی یہ لفظ اجنبی ہے۔ آپ سیکولرزم کے حوالے سے بات کریں گے اور سیکولرزم کی مختلف تعبیرات اور تشریحات موجود ہیں۔ سیکولرزم کا ایک تصور وہ ہے جو اٹل بہاری واجپئی کے پاس ہے، سیکولرزم کا ایک تصور وہ ہے جو راہل گاندھی کے پاس ہے، سیکولرزم کا ایک تصور وہ ہے جو کمیونسٹوں کے پاس ہے۔ سب کا اپنا اپنا سیکولرزم ہے، سیکولرزم کی سب اپنی اپنی تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، یہ جو چیزیں دستور میں لکھی جاتی ہیں، حکمراں طبقہ جس طرح سے ان کی تشریح اور تعبیر کرتا ہے وہی مانا جاتا ہے۔ اگر حکمراں طبقہ اس کی تشریح اور تعبیر میں جو چیزیں شامل کرے گا وہی تسلیم کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اپنی اصطلاحات کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی حکومت کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے آخر سیکولرزم کے مقابلے میں، جمہوریت کے مقابلے میں بہتر اور اچھے متبادل موجود تھے، لیکن اگر آپ اسلامی سیاسی نظریے کو پیش کرنے کی کوئی تحریک 1947 کے بعد ہندوستان میں موجود ہوتی تو آپ ضرور یہاں کے عوام کو اس بات کو روشناس کرا چکے ہوتے اب تک اس عرصے میں، اور یہاں کے عوام کے سامنے یہ تصور پیش کر چکے ہوتے کہ آپ واقعی ہندوستان کی ضرورت ہیں، ہندوستان کے عوام کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر جب یہاں پر ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم چاہتے کیا ہیں اور ہمارے چاہنے کے پیچھے ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ ہم ہندوستان کی ضرورت ہے اسلام، ہندوستان کی ضرورت ہے امن، ہندوستان کی ضرورت ہے مساوات، ہندوستان کی ضرورت ہے عدل، ہندوستان کی ضرورت ہے کہ کرپشن سے پاک معاشرہ وجود میں آئے۔ یہ تمام چیزیں برائی کی شکل میں، پرابلمز کی شکل میں ہندوستانی معاشرہ میں موجود ہیں، اور اسلام اور ایک اچھا مسلم اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے اپنے اسلامی نظریے کی روشنی میں، میڈم کے نظریے کی روشنی میں نہیں، یوراج کے نظریے کی روشنی میں نہیں۔ غیر جمہوری لفظ یوراج، غیر جمہوری لفظ جمہوریت کے علمبردار استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو جمہوریت کے حوالے سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کو سجانا اور سنوارنا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کو ترقی کی راہ پر ہم لانا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا ہے، تو جو بھی قومیں یہاں پر آباد ہیں ان کے واسطے نکالا گیا ہے، اور تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو نیکیوں کا حکم آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوں، برائیوں کا حکم آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوں۔ اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو نیکیاں بھیک مانگنے سے ملنے والی نہیں ہیں اور برائیاں درخواست کرنے سے رکنے والی نہیں ہیں۔ اقتدار کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کے سامنے آپ کا نصب العین نہیں ہونا چاہیے، اور جو جزوی نصب العین ہیں، جو ایشو بیسڈ نصب العین ہیں، جو ایشو بیسڈ تحریکیں ہیں، وہ ایک عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں کہ جو اسلامی نظریہ ہے جن بنیادوں پر اسلامی اجتماعیت کو برپا کرنا چاہتا ہے، جن بنیادوں پر اسلامی نصب العین کا تعین کرتا ہے، جن بنیادوں پر اسلامی قیادت کو برپا کرنا چاہتا ہے، ان بنیادوں پر اس کا ادراک اور اس کا فہم ہم کو حاصل کرنا ہوگا، اور انہی بنیادوں پر اجتماعیت کو برپا کرنا ہوگا۔ اگر ان بنیادوں پر اجتماعیت کو برپا نہیں کیا تو پھر
یہ اسی طرح سے ناکامیوں سے ہم دوچار ہوتے رہیں گے اور مغلوبیت اور محکومیت کی فضا ہمارے اوپر مسلط رہے گی۔ آخری بات جو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر سیاسی مفاہمت اور متحدہ سیاسی جدوجہد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ آسان بھی ہے کہ جو مسلم پارٹیاں ہیں وہ الگ الگ اپنے علاقے کو تقسیم کر لیں اور باہم ٹکراؤ نہ پیدا کریں، لیکن جب تک آپ نظریاتی بنیادوں پر مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک آپ اخلاقی بنیادوں پر مضبوط نہیں ہوں گے، اور جب تک آپ کی قیادت شورائی قیادت نہیں ہوگی، ون مین شو اگر وہاں پر ہوگا تو ایک دن کے بعد اس تحریک کو مردہ ہونا لازمی ہے۔ شورائی طور پر اس کو جواب دہ ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک پالیسی کا اس کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اگر شورائی نظام نہیں ہے کسی پارٹی میں، چاہے وہ مسلمانوں کے نام پر آئے چاہے غیر مسلموں کے نام پر آئے، اس کی بس بہت ایک عمر کا تعین ہے کہ وہ 1 الیکشن 2 الیکشن اور زیادہ سے زیادہ 3 الیکشن کے بعد اسے ختم ہونا ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھ کر کے اور ان باتوں کو سمجھ کر کے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ متحدہ سیاسی جدوجہد ہندوستان میں کس طرح سے ہو، تو اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اقتدار کو نصب العین بنائیے، احساس جرم اور احساس خوف سے نکلیے، مطالباتی گروہ بن کر کے نہ رہیے، اور شورائی نظام کے طور پر آپ اجتماعیت کو برپا کیجیے، اور براہ کرم اس جو اجتماعیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے برپا کی ہے اس کو اس کی اصل حیثیت میں برپا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو لوگ اس کو بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے جب ہم مشتعل ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا پر، پوری حکومت پر، پورے ملک پر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں ان میں جو اچھے پہلو ہوں ان کو قبول فرمائے اور ان کو دلوں میں جگہ دے، اور جو باتیں غلط ہوں نظریاتی طور پر اور اسلامی اور دینی حوالے سے جو غلط ہوں ان کو ہمارے اور آپ کے ذہنوں سے محو کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ حضرات، آپ حضرات کے انتظار کا وقت ختم ہوا ہے۔ حضرت مولانا رابع حسنی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت جلد حضرت کو اسٹیج پر مدعو کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے درمیان ایک شخصیت اور موجود ہے۔ میری مراد عالمی شہرت یافتہ آئی سرجن ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب جنہیں تنظیم نے پچھلے سال فخر ملت کا اعزاز دیا، میں ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ فخر ملت ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب عذراء کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں۔ حضرات، اب وقت ہے استقبال کا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب کے میں انتہائی ادب و احترام سے حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ڈائس پر جلوہ افروز ہوں۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت مولانا کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود حضرت مولانا نے ہماری درخواست پر الہ آباد آنا قبول کیا، اس کے لیے ہم ان کے بے حد مشکور